ہم بیان کرتے جائیں تو شاید ہمارے ٹائم ختم ہو جائے گا. ان کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا. سمجھنے کے لیے بات کافی ہے کہ کیا اسٹیٹس اور کیلیبر تھا ان کا. ہم جمعے کے خطبوں میں ایک جملہ سنتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی نبیوں کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہستی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. تو اب آپ سوچ لیں کہ ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا. وہ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں. حضرت عمر فاروق اتنی بڑی ہستی ہوتے ہوئے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی غار سور والی نیکی ایک طرف. اور حضرت عمر کون ہے جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ میری ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی غار سور والی نیکی ایک طرف. تو بہت عظیم پرسنالٹی ہیں. بہت سارے واقعات ان کی زندگی میں ہم بار بار سنتے ہیں. میں تھوڑا سا اس ٹاپک سے ہٹ کر کچھ ایسی چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو امپلیمنٹیشنز کی طرف آئیں. جب ہم بیٹھے ہیں تو کچھ ایسا لے کر جائے کہ آج سے میری لائف میں وہ شروع ہو جائے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی جماعت میں تشریف فرما تھے اور آپ نے بڑی خوبصورت ارشاد فرمایا. حدیث کا خلاصہ ہے، میرے آقا فرماتے کہ 360 خصلتیں، بھلائی کی 360 خصلتیں، یعنی 360 عادتیں ایسی ہیں جو بھلائی والی ہیں، اور اللہ کریم جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو ان میں سے کوئی ایک خصلت عطا فرما دیتا ہے اور وہی خصلت کی برکت سے اسے جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے. اٹ مینز وہ 360 جنت میں جانے والی عادتیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ سیدنا ابوبکر صدیق بھی اس محفل میں بیٹھے تھے. آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 360 خصلتوں میں سے کوئی خصلت میرے اندر بھی ہے؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر تم وہ ہو جس میں ساری خصلتیں موجود ہیں. 360 کی پوری خصلتیں فرمایا نبی پاک نے تمہارے اندر موجود ہے. اسی طرح ایک بار نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے اور آقا نے نیکیوں کی ترغیب دلاتے ہوئے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا. خلاصہ حدیث ہے کہ جو روزہ دار ہوں گے ان کو جنت کا ایک دروازہ ہے باب الریان، روزہ داروں کے دروازے سے جنت میں بلایا جائے. نماز پڑھنے والوں کو باب الصلاۃ، ایک ایسا دروازہ ہے جو نمازیوں کا دروازہ ہے، وہاں سے بلایا. جہاد کرنے والوں کو جہاد کے دروازے سے، صدقہ کرنے والے کو صدقہ کے دروازے. نبی پاک جنت کے دروازوں کا ذکر کرتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ نبی پاک فرماتے ہیں ابوبکر میرا خیال ہے کہ تم ہو جس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے. اب آپ سوچیں کہ وہ ہستی ہے. اچھا، میں نے عرض کیا کہ ہم یقیناً جب بھی سیدنا ابوبکر صدیق کی بات کریں تو غار ثور کی بات کیے بغیر بات پوری نہیں ہوتی، ہجرت کے واقعے کے بغیر بات آپ کی پوری نہیں ہوتی. مگر میں نے کچھ اور ایکسپیکٹس کی طرف چلتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ 360 کی وہ ساری خصلتیں ابوبکر صدیق میں. تو آج میں کچھ سیدنا صدیق اکبر کی عادتیں بیان کرتا ہوں اور ہم کوشش کریں کہ کوئی ایک عادت، اللہ کرے ساری پک کر لیں، ورنہ کم از کم کوئی ایک عادت پک کر لیں کہ یار یہ آج سے میں بھی شروع کر دیتا ہوں کیونکہ یہ تو جنت میں جانے والی عادت ہے، اللہ کرے اس کی برکت سے میں بھی جنت میں چلا جاؤں. اچھا، ہوا کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آل آف سڈن، ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جیسی دنیا سے پردہ فرمایا آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور آپ امیر المومنین نام سو گئے. یعنی یہ سمجھے کہ بندہ رات کو سوئے اور صبح کسی کو بتائے کہ آپ کل سے وزیر اعظم یا آپ صدر ہیں، تو ایک بہت بڑی ذمہ داری. تو آپ کا اس ذمہ داری سے پہلے ایک معمول تھا. آپ جس محلے میں رہتے تھے وہاں کی بچیاں آپ کے پاس آتی تھی اور آپ سے اپنی بکریوں کا دودھ نکال لیا کرتی تھی. کہتی حضور بکریوں کا دودھ نکالتے، آپ صبح صبح بچیوں کی ہیلپ کرتے تھے اور بکریوں کا دودھ نکال کے دیتے تھے. بڑی فرینڈلی، یعنی لوگوں کے ساتھ بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ رہتے. تو بچی آ کر کہتی حضور اب تو آپ امیر المومنین بن گئے، اب تو آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہو گیا ہے، آپ کے پاس ذمہ داریاں بھی زیادہ ہو گئی، اب تو ہماری بکریوں کا دودھ آپ نکال کے نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا کہ بچیوں میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے رویے میں تم کبھی بھی کوئی فرق نہیں دیکھا. اور ایسا ہی ہوا کہ وہ بچیاں آتی تھی اور آپ امیر المومنین ہوتے ہوئے اور بچیوں کی بکریوں کا دودھ نکال کر دیا کرتے تھے. تو یہ ایک عادت ہم نے سنی، اس عادت سے کیا سیکھنا ہے؟ عاجزی، انکساری. اللہ بعض اوقات لوگوں کو بڑے مرتبے دے دیتا ہے. کچھ لوگ اچانک ہی مشہور ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو مال مل جاتا ہے، کچھ لوگوں کو کوئی منصب مل جاتا ہے. مگر آج کے زمانے میں لوگوں کی ٹون ہی بدل جاتی ہے، اسٹائل ہی بدل جاتا ہے. پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں پرانے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، کیونکہ لوگ پہچاننے لگ گئے، ایک اسٹیٹس مل گیا ہے. نہیں، جنتی عادت کیا ہے کہ زمین پر پیر رہنے چاہیے، اوقات یاد رہنی چاہیے، پرانے لوگوں سے ویسے ہی برتاؤ ہونا چاہیے،
وہ کہتے ہیں نا دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. آپ لوگ فصلوں والے لوگ ہیں, یہاں پر بڑی زرعی چیزیں اگتی ہیں. آپ دیکھیں جس بھی درخت پر پھل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, وہ جھکتا جاتا ہے. جتنے پھل لگتے ہیں وہ ڈاؤن ہوتا جاتا ہے کیونکہ بھاری ہو جاتا ہے. مگر ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے کہ جس کو اللہ پھل لگا دے, جس کو اللہ عزت دے دے, دولت دے دے, تو وہ اکڑنا شروع کر دیتا ہے. نہیں میرے پیارے اسلام, جو دینے والا ہے نا وہ لے بھی سکتا ہے. ہاں, جو تکبر کرنے والے, جو جناب اکڑ سے چل رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ ویری فرسٹ سن وہ تکبر ہی تو تھا, وہ حسد ہی تو تھا. کیا ہوا تھا؟ شیطان کو کیا پرابلم ہوئی تھی حضرت آدم سے؟ جب اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے رائٹ اوے کیا کہا تھا؟ انا خیر من, اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا اور حضرت آدم کو معاذ اللہ کمتر کہا. کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا, میں بہتر ہوں. اچھا یاد رہے کہ شیطان فرام دا اسٹارٹ اللہ کا نافرمان نہیں تھا. وہ پہلے عزازیل تھا, وہ فرشتوں کا استاد تھا, وہ جنت کا خزانچی تھا, فرشتوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا. مگر ایک تکبر نے ساری اس کی عبادت غارت ہو گئی, اللہ کی بارگاہ سے لانتی قرار دے دیا گیا. اب ذرا سوچیں, جو ایک بار تکبر کرے اس کا یہ حال ہے, جو روز تکبر کرے اس کا کیا حال ہوگا. اچھا ایک حدیث سب کو یاد ہوگی, ہم میں سے بچپن سے ہم سن رہے ہیں, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تقریباً سب کو یاد ہے. وائے رائی کا دانا, کبھی سوچا آپ نے؟ یہ حدیثوں میں اگزامپل دی جاتی ہے. رائی کا دانا ڈاٹ ہوتا ہے اتنا تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اے میرے پیارے اسلام, اللہ اور عزت دے آپ کو, اللہ اور آپ کے رزق حلال میں برکت دے. مگر ڈاؤن ٹو ارتھ, غریبوں کے ساتھ برتاؤ اچھا, ان کو بھی اپنا بھائی سمجھنا. قرآن غریب, آج تو لوگ پیسے والے ہو کر غریب رشتےداروں سے دور ہو جاتے ہیں. یار میں کیسے تعارف کراؤں میرے چچا کا بیٹا رکشا چلاتا ہے, میں کیسے تعارف کراؤں کہ میرا فلاں رشتے دار جو ٹھیلا لگاتا ہے. بھائی کوئی بات نہیں, اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا تو میں کیا ان کو ڈس اون کر دوں گا؟ نہیں, یہ دل آزاریاں کر کے آپ ترقی نہیں کر سکتے. حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین, امیر المومنین, لیڈر آف دا مسلمین بن گئے. مگر حال وہی ہے کہ محلے کی بچیاں آتی تھی اور آپ دودھ نکال کے دے رہے ہیں. ایک اور کمال کی عادت, اور یہ بزرگوں کی, ہمارے سارے بڑوں کی عادت تھی, حضرت عمر فاروق ایک نابینا خاتون کے گھر جا کر اس کے گھر کا کام کیا کرتے تھے, صفائی کرتے تھے, برتن میں پانی بھر دیتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق گئے تو دیکھا کہ مجھ سے پہلے یہ کام کوئی کر کے چلا گیا. آپ شاک ہو گئے کہ کون آ گیا اور یہ سارے کام کر گیا. اچھا خاتون تو نابینا تھی, اس کو تو پہلے بھی نہیں پتا تھا کہ حضرت عمر آتے ہیں. اس نے کہا کوئی آیا اور کر کے چلا گیا. دوسرے دن گئے, پہلے دوبارہ کام ہو گیا. تیسرے دن گئے, پھر اس کا کام ہو گیا. کہتے یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے نیکی کر جاتا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں چھپ کے دیکھتا ہوں. اب چھپ گئے, جب دیکھا تو رات ہوئی, امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق آئے, اس خاتون کے گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں, اس کے برتن بھر رہے ہیں اور اس کے گھر کے کام کر کے جا رہے ہیں. حضرت عمر جبھی تو کہا کرتے نا میں نیکیوں میں ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اچھا اب اس عادت میں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ دو خوبصورت باتیں سیکھنی. میں ایکچولی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وہ والی عادتیں پک کروں جو ہم سب کے لیے عمل کرنا ہمارے لیے آسان اور ہمارے اندر یہ پرابلمز بھی ہیں. اب ان دو خوبصورت باتیں, مدد کی ہے, نیکی کی ہے, مگر چھپ کر کی ہے. کسی کو بتایا نہیں ہے کہ میں امیر المومنین ہو کے فلاں بڑھیا کے گھر پہ جا کر جناب صفائی کر کے آتا ہوں. اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ کچھ زندگی میں اعمال ایسے ہونے چاہیے جو فقط میں جانوں اور رب جانے. ایسے اگر سوال ہے, ہم سب ایک دوسرے سے سوال اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ یار میرے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. سوچیے, ہم نے تو جو چھپ کر کام کیا وہ بھی لوگوں کو بتا دیا, کسی نہ کسی بہانے سے بتا دیا. پہلے تو کہتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. اب تو غریب کی مدد کر رہی ہے تو بھی ساتھ تصویر کھنچوانی ہے, تو جناب مسجد میں کوئی چیز دینی ہے تو امام صاحب سے نام لے کر اعلان کروانا ہے. کبھی تو ایسا ہو یار, کون کر گیا پتہ ہی نہیں مسجد کا کام, کون مدد کر گیا پتہ ہی نہیں کسی کو. یہ کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ غور کریں, اخلاص یہ قبولیت کی کنجی ہے. علماء پتہ کیا فرماتے ہیں, واٹ از دا ڈیفینیشن آف اخلاص؟ وہ کہتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ بندہ جس طرح اپنے گناہ چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیاں چھپائے. مجھ میں ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے ہمارے گناہ پتہ چلے؟ نہیں بھائی, گناہ تو کسی کو نہ پتہ چلے. چھپا اللہ نے چھپایا, ہم بھی نہیں. اچھی بات ہے, چھپانا ہی چاہیے, نہیں بتانے چاہیے. لیکن نیکیاں, ہم تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا کام کر لیں, اس کے بعد کسی طرح پتہ چل جائے گا.
نہیں، کچھ اعمال ایسے کیجیے جو میں جانوں میرا رب جانے۔ اچھا، ایک اور خوبصورت بات، ایک اور پیاری عادت اسی عادت میں سیکھنے کو ملی، وہ اور خوبصورت ہے۔ جس کی مدد کی ہے نا، اس کو بھی نہیں پتا میری مدد کون کر رہی ہے۔ اس بڑھیا کو تو پتہ ہی نہیں چلا نا، وہ تو نابینا تھی۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اول تو اللہ خیر کرے، لوگ اتنا خرچ کرتے نہیں اللہ کی راہ میں، اور کر لیں اور کسی کی مدد کر دیں تو پھر جو اس کا بیچارے کا حال کرتے ہیں، کتنے سالوں تک لوگ یاد دلاتے ہیں، ہاں بھائی یاد ہے نا نوکری دلائی تھی میں نے، بھول تو نہیں ہے، قرضہ میں نے دیا تھا جو کاروبار اتنا آگے چلا گیا، چپل پہن کر آیا تھا میرے پاس، موٹر سائیکل بھی نہیں تھی تیرے پاس، اب پیسے والا ہو گیا، میرا احسان یاد ہے کہ نہیں؟ ایک کام کر دیا اس کا، اب ساری زندگی گنوا رہے اسے۔ توبہ توبہ توبہ، یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر سوچیں کہ میری کسی نے زندگی میں ہیلپ کی ہو اور مجھے بار بار جتاتا ہو، دل کرچی ہو جاتا ہوگا اس بیچارے کا۔ یار ہم کیوں نہیں سوچتے؟ وہی قرآن کہتا ہے ہم اپنے صدقے ضائع کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ یہی تو ہو رہا ہے، تکلیف پہنچا رہے ہیں، رشتہ داروں کو یاد دلا رہے ہیں یہ مکان میں نے دلایا تھا۔ میں کئی بار وہ پتہ نہیں اس بیچارے کے اندر مغفرت فرمائے، میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ میں ایک صاحب سے ملنے گیا، ہمارے کراچی میں بہت بڑے بزنس مین ہے اور ان کا بہت بڑا بنگلہ تھا، تو ہم گارڈن میں بیٹھے تھے، تو ان کا ایک ملازم چائے لے کر آیا۔ وہ چائے لے کر آیا تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ملازم ہے اور میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی ہے اور میں نے اس کو مکان دلایا۔ آپ یقین کریں اس ملازم سے پتہ نہیں اس کو تو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، میں ٹوٹ گیا اندر سے۔ یار میں نے کہ مجھے کیوں بتا رہا ہے یار، اس ملازم کو کیا فیل ہوتا ہوگا؟ اچھا یہ آج مجھے بتا رہا ہے، نہ جانے کتنے مہمانوں کو اس نے بتایا ہوگا، اور وہ ملازم ہر بار چائے لا کے ذلیل ہوتا ہوگا کہ صاحب نے گھر دلایا، سب کو بتائے گا میرے بارے میں۔ توبہ توبہ توبہ۔ ہمیں تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم کسی کی مدد کریں نا تو 7 سجدہ شکر بھی ادا کریں کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ کیا میں مانگنے والا نہیں ہو سکتا تھا؟ آج مجھے اور آپ کو اللہ نے کروڑ سے اچھا بنایا ہے، میرا ملازم بیچارہ باہر کھڑا ہے اور جناب آپ کے اور میرے دروازے پر آ کر کہتا ہے کہ جناب بہن کی شادی ہے، جہیز کے پیسے نہیں، ماں بیمار ہے، دوائی کے پیسے نہیں۔ کیا میں نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ میں بھی کسی کے دروازے پہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ یہ مجھ میں کیا ایسا کمال تھا کہ اللہ نے دینے والا بنا دیا؟ تو پھر تو اور انکساری اور شکر ہونا چاہیے تھا نا، مگر دے کر اترانا، دے کر جتانا، دے کر تکلیف پہنچانا، کیا کریں ایسا؟ جنتی عادت یہ ہے کہ دیں اس کو پتا بھی، کبھی ایسا بھی مدد کیا کرو، یقین جانے اس کا لطف اور ہے کہ میں نے کسی کی مدد کی اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کس نے کی ہے۔ وہ دل سے دعا دے گا نا کہ اللہ جس نے کیا اس کا بھلا ہو جائے۔ میں کیوں چاہتا ہوں میرے نام لے کے دعا کرے؟ اللہ تو جانتا ہے نا کس نے مدد کی ہے، کس نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے۔ تو یہ بھی کبھی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی کر کے جانی چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کئی بزرگان دین کے انتقال کے بعد پتا چلا لوگوں کو کہ ہماری مدد نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کے گھروں پہ راشن پہنچ جاتا تھا، لوگوں کے گھروں پہ امداد پہنچ جاتی تھی، پتہ نہیں ہوتا تھا کون دیتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ آنا بند ہو گیا، تو پتہ چلا اچھا یہ ہمارے ساتھ رہنے والے یہ ہماری ہیلپ کرتے تھے۔ تو کیا کچھ کام ہم ایسے نہیں کر سکتے؟ حضرت ابوبکر صدیق ایسے کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک اور خوبصورت عادت، بلکہ یہ تو قرآنی واقعہ ہے اور وہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں اس پر ڈسکس کرنا۔ وہ یہ تھا کہ ایک صحابی تھے اور ان کا نام تھا حضرت مصطح، ٹھیک ہے، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی ماہانہ ہیلپ کا سلسلہ تھا، بدری صحابی تھے، مہاجر صحابی تھے۔ اچھا ان صحابی سے کچھ ایسا کام ہو گیا کہ جس سے حضرت ابوبکر صدیق کا دل کو تکلیف پہنچی، ہرٹ ہو گیا۔ آپ کو اتنی تکلیف پہنچی کہ آپ نے قسم اٹھا لی کہ اب میں اپنے اس دوست کی مدد نہیں کروں گا۔ اچھا یہ آپ کا پرسنل معاملہ تھا، اس کو مدد کرتے تھے، اس نے دل توڑا، آپ نے قسم اٹھا لی، مگر ہستی اتنی بڑی ہے اور ان کی تربیت اتنی شاندار ہوئی ہے کہ اس واقعے پر قرآن کی آیت نازل ہوگی، اور قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور قسم نہ کھائیں۔ ہم تو پھر مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق قسم کھا رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے قسم نہ کھائیں۔ کون نہ کھائیں؟ اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کی قرآن شان بیان کر رہا ہے، اولو الفضل، وہ جو تم میں فضیلت والے ہیں اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی قسم نہ کھائیں۔ اچھا یہاں پر ایک اور خوبصورت بات، اللہ نے یہ نہیں کہا ابوبکر قسم نہ کھائیں، فرمایا جو فضیلت والے ہیں، اولو الفضل، یعنی قرآن بھی حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت بیان کروا رہا ہے۔ ان کا مرتبہ یہ ہے کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہو رہا کہ نبی پاک کے صحابی قسم نہ کھائیں، اولو الفضل، فضیلت والے،
علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا کہ حضرت ابوبکر کی شان یہ ہے کہ قرآن بھی انہیں فضیلت والا فرمایا ہے۔ اچھا اب آگے جو میرا موضوع ہے، اب آگے قرآن نے کیا کہا کہ قسم نہیں کھانی چاہیے، لیکن آگے جو بات کی نا، سبحان اللہ، قرآن فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ دل ٹوٹا ہے نا، معاف کر دیں، درگزر کریں، اور آگے انعام کیا فرمایا کہ اگر تم معاف کرو گے تو ہوگا کیا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم چاہتے نہیں کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ تم میرے بندوں کو معاف کر دو، تم ان کے قصور معاف کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ پھر آگے اللہ نے کون سا وصف ذکر فرمایا؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، صدیق اکبر کو نبی پاک نے آیت سنائی کہ ابو بکر آیت آ گئی ہے، قرآن کا حکم آ گیا، اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیں یہ بھی فرق دیکھیے گا، میں نے اور آپ نے کئی بار سامنے یہ آیت پڑھ دی، ہمارا ڈیسیشن کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے رائٹ ہمیں کیا ڈیسیشن دیا؟ دل ٹوٹا ہوا تھا، دل غمگین تھا، ان کی وجہ سے تکلیف پہنچی تھی، مگر اللہ کا حکم آیا نا، اپنا دل سائڈ پہ، اپنی تکلیف سائڈ پہ، اپنی کیفیت سائڈ پہ، تو حضور میں بالکل چاہتا ہوں اللہ میری مغفرت فرما دے۔ کہ قرآن نے کہا نا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے؟ کہتے حضور اللہ میں بالکل چاہتا ہوں، میری آرزو ہے اللہ میری بخشش فرما دے۔ حضور میں جو مصباح کے ساتھ سلوک کرتا تھا اسے بند نہ کروں گا، اب میں اس امداد کو بھی جاری کر دوں گا۔ لیکن اب اس آیت سے مجھے اور آپ کو سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم درگزر کرتے ہیں؟ ہم میں سے کئی لوگ تو پال کے بیٹھے ہیں دشمنی، نہیں بس موقع ملنے کی دیر ہے، میں تو اس کی بچے کی جب شادی ہوگی نا تب سب کے سامنے اس کو اس وقت موقع ہوگا اس کو ذلیل کرنے کا، انتظار میں بیٹھے ہیں کہ موقع ملے تو اس سے بدلہ لینا ہے، موقع ملے تو اس کو ذلیل کرنا ہے۔ نہ اپنے ملازم کو کوئی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، نہ بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہر غلطی پر سزا دینا ہے، ہر غلطی پر ڈانٹنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ چاہیے یہ کہ معاف کر دے، درگزر کر دے، بلکہ ان کی امداد جاری رکھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے! آپ کو پتہ ہے روایتوں میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو بندہ اپنے کینہ پرور رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے۔ کیا خوبصورت مذہب ہے میرا اور آپ کا ہے! وہ رشتہ دار جو مجھے تنگ کر رہا ہے، وہ رشتہ دار جو میرا دشمن لگا ہوا ہے، وہ رشتہ دار جس سے مجھے تکلیف ہے، شریعت کہتی ہے اس پر خرچ کرو، اسے تحفہ دو۔ کیسے تحفہ دو؟ وہ تو برا لگ رہا ہے، یہ بھی تو چاہتی ہے شریعت کہ آپ اس کو تحفہ دیں گے، اس کے دل سے بھی کینہ صاف ہوگا، آپ کی دشمنی ختم ہوگی، آپ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ مطلوب ہے اسلام کو کہ پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ میں اب کیا بتاؤں، میں کل بلوچستان تھا اور کافی لانگ ٹریول کر کے آیا ہوں، لیکن کل میں بالکل الگ ہی کیفیت میں تھا۔ کل میں بالکل سمجھا کہ بہت دسہٹ بھی تھا۔ میں وہاں گیا تو مجھے ایک جگہ وفاقیہ کرانے لے گئی۔ میں جب گیا تو میں نے پوچھا کہ دو جنازے ہوئے تھے، ایک بیٹے کا ان کے اور ایک بھائی کا۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا، کیسے انتقال؟ مجھے پتہ نہیں تھا کیا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے قریب کوئی زمین ہے، اس زمین پر جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے پر تنازع پر میرے دونوں ایک بھائی کو اور بیٹے کو مار دیا۔ یعنی یہ آج بھی ہمارے وطن میں ہو رہا ہے کہ ہم خاندانی دشمنیوں پر بندہ مار دیتے ہیں، آج زمین کی دشمنیوں پر قتل ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ اسلام، ہمیں تو اسلام نے دشمنیاں ختم کی تھی۔ ہمارے آقا جب دنیا میں مبعوث ہوئے، اعلان نبوت کے بعد نبی پاک نے قبائل کی دشمنیاں ختم کر کے انہیں ایک کر دیا، اور آج خاندانی دشمنیاں اب بھی چل رہی۔ خیر میں نے وہاں تو بیان ہی یہی کیا، لیکن میں اس آیت کریمہ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنی ایک عادت بنا لیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کرے وہ یاد رہ جائے تو زندگی میں معاف کرنا آسان ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ بس یہ یاد کر لو آج آپ، جب بھی جی چاہے نا نہیں چھوڑوں گا، اس کو بدلہ دوں گا، سزا دوں گا، یہ حدیث یاد کر لینا۔ اگر مجھے بھی پکڑ لیا، میری غلطیاں کتنی ہیں، آپ کی غلطیاں کتنی ہیں، کبھی سوچا؟ ایک بار ایک صحابی رسول کے غلام تھے، انہوں نے کوئی مسٹیک کی، اس صحابی نے چابک اٹھایا، غلام تھے نا، اور سزا دینے کے لیے کوڑا اٹھا کے مارنے لگے۔ تو یہ جو بدلہ لینا ہے نا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ دل پر ایک چوٹ کرنے کے لیے ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، ہم نارملی دعا کیا کرتے ہیں؟ جب بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ میری ساری خطائیں معاف کر دے۔ ایک سوال ہے، آپ نے سب کو معاف کر دیا؟ اللہ سے سب معافی چاہیے، ہم بندے کو معاف نہیں کریں گے، ہم تو تیار انتظار کر رہے ہیں۔ مزہ یہ ہے ہم اللہ سے یہ کہیں یا اللہ میں بندہ ہوں، میں نے بندہ ہو کر میں نے تیرے سارے بندے معاف کر دیے، دل دکھایا لوگوں نے، میرا تکلیف پہنچائی، لیکن یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، اب اے سب سے بڑے معاف کرنے والے تو مجھے معاف فرما دے۔ اس کا مزہ اور ہے نا،
میں دل میں دشمنیاں پالوں، میں بدلے کی آگ میں چل رہا ہوں، اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سب معاف کر دے. خود سوچیے. تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس خوبصورت بات کی اس پیاری عادت سے سیکھنا یہ ہے کہ لوگ دل دکھا بھی دیں، وہ جب انسان ہی ہے نا. فیملی کے لوگ بھی انسان ہیں، میرے ملازمین بھی انسان ہیں، پڑوسی بھی انسان ہے، وہ بھی غلط ہے، معاف کریں. آخری بات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں دعا کیا کرتے تھے. ایسی پیاری دعا، ایمان تازہ ہو جائے گا، بلکہ کر بھی لیتے ہیں وہ دعا کہ آپ کی دعا کرتے اور یہ صبح و شام دعا مانگتے تھے. اور یہ کس کی روایت کرنے والی ہیں؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ کہتی میرے بابا جان ایک دعا کرتے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک. وہ کہتے ہیں یا اللہ میری آخری عمر کو زندگی کا سب سے بہترین حصہ بنا دے، میرے آخری اعمال کو سب سے بہترین اعمال بنا دے، اور میری زندگی کا سب سے بہترین دن اس کو بنا دے جس دن میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. یعنی جو میری مرنے کا دن ہو وہ میری لائف کا سب سے بہترین دن ہو. تو آپ سے کہا گیا کہ آپ تو صحابی رسول ہیں، یار غار ہیں، آپ کو تو جنت کی بشارت مل گئی ہے، آپ کیوں ایسی دعا کرتے ہیں کہ آخری عمل سب سے بہترین، آخری دن سب سے بہترین ہے، آخری ایام سب سے بہترین. جو اب جملہ کہا نا انہوں نے، وہ سچی باتیں رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے. حضرت کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق. قطعی جنتی ہے، ڈیفینیٹلی جنتی ہے. کہتے ہیں بعض اوقات آدمی پوری زندگی جنتی والے کام کرتا ہے مگر اس کا خاتمہ جہنمی والے عمل پہ ہوتا ہے. اور فرمایا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پوری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے اور اس کا خاتمہ جنتیوں والے کام پہ ہوتا ہے. سیکھنے کو کیا ملا کہ سیٹسفائی نہیں ہونا ہے. ہم میں سے کوئی حج کر لے، تھوڑی نمازیں پڑھ لے، تھوڑا صدقہ کر لے، میں تو کبھی پکا جنتی ہو گیا. ہمیں نہیں پتا ہمارا خاتمہ کس پر ہوگا. ہمیں اپنے خاتمے کی فکر اور آخری زندگی کے جو اعمال ہیں نا اس کو بہتر کرنے کی فکر کرنی ہے. ایک حدیث آپ سب کو یاد ہوگی، انما الاعمال بالنیات. ایک اور حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. خاتمہ ایمان پر ہوگا تبھی حج، عمرے، زکوٰۃ، روزے، نمازیں جبھی کام آئیں گی نا. اگر خاتمہ ہی معاذ اللہ ایمان پر نہ ہوا تو ایوری تھنگ بیکم نل اینڈ وائڈ، سب ختم ہو جائے گا. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے اور دعا کرتے تھے. ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرا خاتمہ اچھا فرما. اچھا ایک اور بات بڑی ڈرانے والی ہے، آخری بات کرتا ہوں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو آخری عمر میں نیکیوں کے کام میں لگا دیتا ہے. جب اس کو ہمیں تو نہیں پتا، مجھے تو نہیں پتا میری موت کب ہونی ہے، ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد ہونی ہو. اللہ ہم سب کو نیکیوں والی طویل زندگی دے، لیکن کسی کو نہیں پتا. لیکن اللہ کو تو پتا ہے. جب اس کا وقت آخری آنے والا ہوتا ہے تو اللہ مرنے سے پہلے اس کو اچھے کاموں میں لگا دیتا ہے اور اس کا خاتمہ اس اچھے کام پر ہو جاتا ہے. اور اللہ جب کسی سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے یا اس کے مقدر میں برائی لکھی ہے نا تو اس کو مرنے سے پہلے برے کاموں میں لگا دیتا ہے اور اس کا خاتمہ برائی پر ہوتا ہے. پچھلے دن مفتی قاسم صاحب ہمارے مفسر قرآن نے بیان میں جملہ کہا، بڑا ہی ڈرا دینے والا جملہ تھا. انہوں نے کہا جب بھی زندگی میں اچھی خاصی نیکیاں کر رہے ہو اور اچانک کسی برے کام میں لگنے کا دل چاہے نا، یہ لگ جاؤ، لگے یا کہ بری عادت ہو گئی ہے، تو ڈر جانا کہیں مرنے کا وقت نہیں آ گیا اور مجھے اس برے کام میں لگایا جا رہا ہے اور میں کہیں اس پر نہ مر جاؤں. تو برے کام سے بچنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ اچھے کاموں تو اچھی کیفیت نہیں، اللہ کرے کلمے والی اللہ میں موت نصیب ہے. تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں. 360 عادتوں والی شخصیت کی بات ہو تو 2-3 عادتوں میں ہی بات پوری نہیں ہو سکتی، لیکن چند باتیں میں نے وہ عرض کی ہیں جو ہمیں امپلیمنٹ کرنی چاہیے. دہرائی کر لیتے ہیں. عاجزی ان کی ساری رکھنی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا کرنی ہے، دشمنیاں نہیں پالنی ہے، معافی درگزر سے کام لینا ہے، اور چوتھے نمبر پہ اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے، اپنے اچھے خاتمے کی فکر کرنا ہے. ہم سب نے جانا ہے دنیا سے لیکن اچھا خاتمہ نصیب والوں کو ملتا ہے. قرآن نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور نہیں مرنا مگر مسلمان، یعنی بغیر مسلمان کے نہیں مرنا، ایمان لے کر جانا ہے. یہ قرآن بھی ہمیں بتا رہا ہے. اچھا علماء نے اس سے بھی بڑی خوبصورت بات بتائی کہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے مسلمان مرنا. اس کا مطلب there is something different کہ ایمان والا بھی غیر مسلم مر سکتا ہے، ورنہ تو یہ کہا ہی نہ جاتا ہے ایمان والوں مسلمان کے بغیر مت مرنا. اٹ مینس شیطان ایمان چھین سکتا ہے، ایمان سلب ہو سکتا ہے. اس کی فکر کرنی ہے. آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی ایک نعمت ہے.